السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر والی رات یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک قرآن پاک میں ایک صورت نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا کہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پہلے جو قومیں تھیں ان کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ایک بنی اسرائیل کی ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے 80 سال عبادت کی، ان کی عمریں زیادہ تھیں، وہ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، آپ صحابہ کی سوچ کو دیکھیے۔ صحابہ کی جو سوچ تھی وہ آخرت کی ہوتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اس حرص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی رات دی، فرمایا کہ اگر تم چند گھڑی عبادت کرو گے، چند گھنٹے عبادت کرو گے، تو تمہارا یہ جو ثواب ہوگا وہ اس 80 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہوگا جو بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 80 سال عبادت کی۔ یہ رات اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا کہ اگر تم چند گھڑی عبادت کرو، آدھا گھنٹہ عبادت کرو، تو پھر وہ تمہاری عبادت جو ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بھی تمہاری وہ عبادت بڑھ جائے گی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اس رات کو اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تم تلاش کرو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، ان پانچوں راتوں میں سے کسی بھی رات آپ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، پانے کے لیے آپ جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ ان پانچوں راتوں میں سے کوئی بھی رات جو ہے آپ کو قدر والی رات نصیب ہو جائے گی۔ تو اب اس رات کو کیسے گزاریں؟ تو کوشش کریں کہ طاق والی جو رات ہے اس میں آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اور تراویح بھی ساتھ پڑھیں، چونکہ قدر والی رات جو ہوتی اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سورج جیسی غروب ہو جاتا ہے اور سحری کے وقت تک اس کا وقت ہوتا ہے قدر والی رات کا۔ تو آپ کوشش کریں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور تراویح بھی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں۔ آپ نوافل پڑھیں، اور حتی الامکان کوشش کریں آپ قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم ایک پارہ تو اس رات میں لازمی ختم کریں، صرف ایک پارہ پڑھیں، اور آپ ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کا ورد کریں، جو بھی ذکر آپ کو آسان لگتا وہ کریں۔ اور تیسرا کام آپ کوشش کریں کہ نوافل پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 12 پڑھیں، آپ 14 پڑھیں، جتنا آپ سے ہو سکے اتنی آپ نے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر آپ کو تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جائے، نیند آنے لگے، تو 1 گھنٹہ سو جائیں، آرام کریں، اور پھر تیار ہو کے دوبارہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی راتوں کی ہمیں ان راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان راتوں کی قدر نصیب فرمائیں۔